السلام علیکم بچوں. اس سے پہلے والے لیسن میں ہم نے جو ہے سماج کے مختلف مصلحین کے بارے میں معلوم کیا تھا. انہوں نے کیا کیا کام کیے، جیسے کہ سر سید احمد خان ہے، وہ سوامی وویکانند ہے، مہرشل وٹل رام جی شندے وغیرہ. ان لوگوں نے بہت سارے کام کیے اپنے سماج کے لیے. اب ہم یہ چھٹے لیسن میں دیکھیں گے کہ تحریک آزادی کے دور کا آغاز کس طریقے سے تحریک آزادی کا دور شروع ہوا. دیکھو، جیسے ہی ہندوستان میں جو ہے انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے نئے نئے جو طبقے آئے، تعلیم یافتہ طبقہ بولتے ہیں جس کو، جیسے ہی وہ آیا تو اس نے جو ہے بیداری کی وجہ سے انہوں نے بیداری پیدا کی، اور ان کی بیداری کی وجہ سے بھارت میں قومیت کے بیج بوئے گئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت میں جیسے ہی یہ انگریزی تعلیم آئی، انگریزوں نے اپنی سہولت کے لیے انگریزی تعلیم لائی تھی، کیونکہ ان کا جتنا بھی لٹریچر تھا اور وہ لوگ جو بات کرتے تھے وہ انگریزی میں ہی کرتے تھے، ہندوستانیوں کو سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ان لوگ یہاں پہ جو ہے انگریزی کو لاگو کیا، اور اس طریقے سے جو ہے بیداری کی اس انگریزی کی وجہ سے ان لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی. کیونکہ ظاہری بات ہے، جب انگریزی سمجھنے لگے تو ہر چیز، ان کی ساری چیزیں پڑھنے لگے، ان کا جو لٹریچر تھا وہ پڑھنے لگے. تو اس طرح سے بیداری کی وجہ سے بھارت میں قومیت کے بیج بوئے گئے. قومیت کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قومیت جیسی کیسے لوگوں کے اندر اقلیت پسندی آ گئی، سائنسی رجحانات آ گئے، انسانیت اور قومیت جیسی قدروں کو ہندوستان نے اپنایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی قومیت کا یہ مطلب میں بتاتی ہوں کہ قومیت جو ہے وہ ایک قوم، یعنی ایسے نہیں ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مختلف قسم کے لوگ ہمارے ادھر رہتے ہیں، مختلف زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے تنوع کے بعد بھی متنوع ہے. ہماری بھارت میں دنیا بھر کی زبانیں ہیں، لیکن انگریزی زبان کی وجہ سے رابطے کا ایک نیا ذریعہ جو ہے وہ کھل گیا. بھارت کی مختلف حصوں میں سیاسی جماعتیں تھیں، ان لوگوں کے اندر بھی باہمی ربط ضبط ہوا، اور ایسا ان لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ ہمارے یہاں پر جو سیاسی زندگی ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو کیوں نہ سیاسی نقطہ نظر سے بیدار گروہوں کو ایک ساتھ یکجا کر کے قومی مسائل پر توجہ دی جائے. اب ملکی سطح پر کام کرنے والی ایک جماعت قائم کرنے کے لیے تمام حالات جو تھے وہ سازگار ثابت ہوئے. سب سے پہلی چیز انتظامی مرکوزیت. یہ بات کو سمجھو کہ انگریزوں کی ایک مرکزی حکومت کے تحت ملک بھر میں ایک جیسی پالیسی تھی. یہ اصول ایسا نافذ کیا گیا تھا کہ قانون کی نظر میں ہر کوئی برابر ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو، اور اسی کی وجہ سے یکجہتی کا جو جذبہ تھا وہ پروان چلا. اب پہلے ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے سالوں سال نہیں جایا کرتے تھے، لیکن انگریزوں نے جب ریل کے راستوں کی سہولت دی تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ میں باہمی ربط و ضبط بھی پیدا ہو گیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے قومیت کو فروغ ملنے کی. اسی کے ساتھ انگریزوں کی سامراجیت پسندانہ پالیسی کی وجہ سے جو بھارت کی دولت انگلستان میں جا رہی تھی، یعنی یہاں سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، خام مال کچا مال جو ہے وہ اٹھا کے وہاں لے جاتے تھے، اور اس کی نقدی کی شکل میں جو ہے اس کو بنا کے ادھر لاتے تھے اور یہیں بیچتے تھے. تو اس طرح سے کیا کرتے تھے، کم سے کم قیمت پر اناج اور جو بھی چیز ان کی ہوتی تھی جو ان کو بنانا ہے وہ یہاں سے لے جاتے تھے، خام مال کم سے کم اس کی وہ دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ اس طرح سے اپنے بھارتیوں کا معاشی استحصال کرتے تھے. اب نقدی کی شکل میں لگان کی ادائیگی کی سختی کی وجہ سے کاشتکاروں کی مالی حالت خستہ ہو گئی. اب ظاہری بات ہے، یہاں پہ دوسرا ظلم یہ کرتے تھے کہ ان کو بولتے تھے ہم کو لگان جو ہے وہ نقدی کی شکل میں چاہیے، مینس پیسہ چاہیے. پہلے کیسا ہوتا تھا کہ لگان جو ہم دیا جاتا تھا
ہماری سرکار کو، جب ہماری حکومتیں تھیں، ہمارے لوگ تھے، تو ایک دوسرے کو اناج کی شکل میں دیا جاتا تھا. اب جو ہے انہوں نے سختی کا ہے وہ کر دیا کہ نہیں پیسہ ہی چاہیے. تو ان لوگوں کی جو کاشتکاروں کی یہ مالی حالت خستہ ہو گئی. بیچارے کاشتکار تو آج بھی خستہ ہی حالت میں ہیں. بھارت کی صنعتیں اور پیشے برباد ہو گئے. اب ظاہری بات ہے انہوں نے مشینوں پہ کپڑا چڑھا دیا، یہاں سے وہ جاتا، سوت جاتا اور کپڑے کی شکل میں واپس آتا. بھارت کی جو صنعتیں تھی اور جو پیشے تھے سارے برباد ہوتے چلے گئے. مزدور طبقہ بے روزگار ہو گیا. متوسط طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑھ گیا، جو آج بھی ہماری وہی حالت ہے. جو متوسط طبقہ ہے وہی ٹیکس دیتا ہے. نیچے جو ادنا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، جو اعلیٰ ہے وہ بھی بچ جاتا ہے. جو متوسط ہے، جو بیچ کا مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ ٹیکس کے بوجھ کا اس کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا تھا. اب انگریزوں کے ذریعے کیے گئے معاشی استحصال کی وجہ سے بھی بھارتیوں میں کیا تھی؟ بہت زیادہ بے چینی اور بےتابی تھی. اب جو ہے مغربی تعلیم نے کیا دیا؟ تو مغربی تعلیم نے بھارت کو دی انصاف، آزادی، مساوات. یہ ہندوستان کے لیے نئی قدریں تھی. کیوں نئی قدریں تھی؟ کیونکہ ہندوستان کا سماج جو تھا وہ 4 حصوں میں بٹا ہوا تھا. برہمن، چھتریہ، ویشیہ اور شودر، یہ ان کے 4 ورن سسٹم تھے اور اسی کے بیس پہ جو ہے وہ ہندوستان کی آبادی تھی. اب جو ہے بھارتیوں نے دیکھا کہ اب اقلیت پسندی، سائنسی رجحانات، انسانیت اور قوم پرستی جیسی قدریں جو ہے وہ ان کے اندر ابھرنے لگی اور لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر ان قدروں کی بنیاد پر ملک کے کام کاج کو ہم چلائیں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور یہ یقین پیدا ہوا کہ بہتر کارکردگی سے ملک کو جو ہے ہم ترقی پر لا سکتے ہیں. حالانکہ لسانی اعتبار سے بھانت بھانت کے بھارت کو رابطے کے ایک نئے ذریعے کے طور پر انگریزی زبان ملی. اب ظاہری بات ہے بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، الگ الگ لینگویجز بولتے ہیں، لیکن انگریزی لینگویج ہر کوئی بولنے لگا اور اس سے جو ہے وہ ایک نیا ربط ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا. اگر ہم بھارتی تہذیب کا مطالعہ کریں تو مغرب کے لوگوں نے کولکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. سنسکرت، فارسی اور بھارت کی دوسری زبانوں کے قدیم قلمی نسخوں کی تحقیق کر کے وہ بھی شائع کیے. اس میں ڈاکٹر بھاؤجی لاڈ، ڈاکٹر آر جی بھنڈارکر جیسے محققین نے قدیم بھارت کی تہذیب کا گہرا مطالعہ کیا. یعنی ان لوگوں نے جو ڈاکٹر بھاؤ داجی لاڈ، ڈاکٹر آر جی بھنڈارکر، یہ لوگوں نے تحقیق کی. محققین کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق کرنے والے کو. انہوں نے بھارت کی قدیم تہذیب کا مطالعہ کیا اور پونا میں بھنڈارکر پرچاریہ ودیا سنشودھن مندر نامی تحقیقی ایک ادارہ بھی قائم کیا اور اپنے خوشحال تہذیبی ورثے کے بارے میں جان کر بھارتیوں میں فخر کا احساس بیدار ہوا. ان لوگوں نے دیکھے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اور ایسی بنائی ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں، تو اسی طرح سے وہ جو ہے فخر محسوس کرنے لگے. اب اس دور میں ایک اور چیز ہوئی، اخبارات نے بھی بہت زیادہ کام کیا. اس دور کے اخبارات نے سماجی، سیاسی موضوعات پیش کر کے بیداری پیدا کی. اس وقت جو حالات ہوتے تھے وہی چیز جو ہے وہ اخبارات میں شائع ہوتے تھے اور باقاعدہ چوراہوں پر جو ہے وہ اخبارات پڑھے جاتے تھے اور ایسی پڑھے جاتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ سنتے تھے. اور ساری جو کیا کہنا چاہیے نیوز جو ہے، ابھی تو ہمارے پاس ٹی وی ہے، موبائل ہے، 2 فریکشن آف اے سیکنڈ میں ایک انگلی کے اوپر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے لوگ اخبارات کو بہت ہی پڑھنے کی ایک بہت ہی اچھی چیز سمجھتے تھے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی جو ان کے کام کی ہوتی تھی. تو وہ لوگ جو ہے اس دور کے اخبارات نے سماجی اور سیاسی موضوعات پیش کر کے بیداری پیدا کی. اس میں درپن، پربھاکر، امرت بازار پتریکا، یہ اخبار جو تھے ان لوگوں نے حکومت کی جو غیر منصفانہ پالیسی تھی، یعنی انگریزوں کی جو پالیسی تھی اس پر سخت تنقید کی. یعنی کیونکہ رائٹ ٹو اسپیچ
ہے ہی نا, اپنے کو رائٹ ہے اسپیچ کا, مساوات کا حق دیا نا, انگریزی تعلیم نہیں دیا. تو اب جو ہے یہ سارے اخبارات کے ذریعے ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. اخبارات کے اس کام کی وجہ سے بھارتیوں میں قومیت کا رجحان بیدار ہوا. اخبارات نے تو بہت زیادہ کام کیا, اس کی وجہ سے جو بھارتی بٹے ہوئے تھے ان لوگوں کو جو ہے قومیت کا رجحان ان کے اندر پیدا ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ قومی جماعت کا قیام کب آیا عمل میں, اور اس کے قیام کے مقاصد کیا تھے, اور اس کے پہلے اجلاس میں کیا ہوا تھا. آج ہم اتنا ہی دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد میں ہم جو ہے اعتدال پسند اور انتہا پسند کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو قومی جماعت کا قیام 28 دسمبر 1885 کو بمبئی میں قومی جماعت کا قیام عمل میں آیا. گوکل داس تیجپال سنسکرت اسکول میں ملک بھر سے 72 نمائندے یکجا ہوئے, اور کولکتہ کے وکیل بیومن چندر بینرجی کے زیر صدارت یہ اجلاس میں بھارتی قومی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی. برطانوی افسر ایلن آکٹوین ہیوم اس نے اس تنظیم کے قیام میں پیش قدمی کی, یعنی وہ آگے بڑھا اور اس نے جو ہے اس کی قومی جماعت کو قیام کرنے میں اس نے اپنا کیا کہنا چاہیے اپنا ہاتھ باہر لگایا یا مدد کی. اب قومی جماعت کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ مختلف مذاہب, ذات, زبان اور علاقے کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا, ایک دوسرے کے مسائل مان کر ان پر غور و خوض کرنا, لوگوں میں اتحاد کا جذبہ پیدا کرنا, اور ایسا کرنا کہ ان کا ملک جو ہے اپنا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. اور سب سے پہلا جو اجلاس ہوا اس میں کیا کیا چیزیں تھی. سب سے پہلے صوبائی قانون ساز اداروں میں عوامی نمائندگی ہوگی, یعنی صوبائی قانون ساز یعنی صوبے میں جو بھی وہ ہوں گی ووٹنگز ہوں گی تو اس میں عوامی نمائندگی ہوگی, مطلب عوام ہوں گے اس میں. اسی طرح سے تعلیم یافتہ بھارتیوں کو انتظامیہ میں ملازمتیں دی جائے, یعنی وہاں کیا کرتے تھے انگریز جو تھے, جو تعلیم یافتہ بھارتی ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنی ملازمتیں جو ہے وہ انگریزوں کو ہی دیتے تھے. اسی طرح فوج پہ بے انتہا اخراجات کیا جاتا تھا, اس کو کم کرنے کے لیے کہا گیا. پھر لوگوں کے قانونی حقوق کا تحفظ ہو, اس لیے مجلس عاملہ اور عدلیہ کو الگ رکھا گیا. یعنی کہ مجلس عاملہ اس کو کہتے ہیں مجلس ایسی جس پہ عمل کیا جائے, عدلیہ جہاں پہ جو ہے ہم کیسز لڑتے ہیں عدالت میں, ان دونوں کو الگ کیا جائے. امید ہے بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. ہاں, ابھی ہم صرف تھوڑا سا اعتدال پسند اور انتہا پسند کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد میں اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب اعتدال پسندوں کا جو دور تھا 1885 سے 1905 تک, پرامن قانونی طور پر آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کو اعتدال پسند کہتے ہیں. پرامن اور قانونی طور پر آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اعتدال پسند, امن پسند. یعنی وہ لوگ جیسے بولتے ہیں نا خون کا بدلہ خون نہیں, ٹھیک ہے, اور اہنسا کے پجاری تھے. یہ رہنما حقیقت پسند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے, اور ان کو یہ یقین تھا کہ انگریز جو ہے وہ منصف ہے, منصف یعنی انصاف کریں گے, اور سوجھ بوجھ اور عقل پر ان کو یقین تھا کہ وہ لوگ جو ہے ہماری بات سمجھیں گے اگر ہم ان کو سمجھائیں گے تو. ان پر مغربی تعلیم سے حاصل ہونے والی آزادی, مساوات اور اخوت جیسی قدروں کا اثر تھا. مینس وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ انگریزوں نے جب یہ اپنے گھٹی میں رکھا ہے آزادی, مساوات اور اخوت, تو وہ بھارت میں بھی یہی کریں گے. اب گوپال کرشن گوکھلے, فیروز شاہ مہتا اور سریندر ناتھ بینرجی یہ کون تھے؟ اعتدال پسند رہنما تھے. ایک بار پھر سمجھ لیجئے, اعتدال پسند جو تھے وہ پرامن لوگ تھے, قانونی طور پر آزادی کی لڑائی لڑنا چاہتے تھے, اور اس میں کون تھا؟ گوپال کرشن گوکھلے, فیروز شاہ مہتا, سریندر ناتھ بینرجی اور اعتدال پسند رہنما. اب چلتے ہیں ہم انتہا پسند کے دور میں. یہ 1905 سے لے کے 1920 آزادی کی لڑائی کے لیے انگریزوں کے خلاف کی جانے والی جد و جہد میں شدت کا راستہ اختیار کرنے والوں کو کہا جاتا ہے انتہا پسند.
وہ پورا من تھے اور یہ انتہا تھے. ان کا تھا گولی کا جواب گولی سے دو، پتھر کا جواب پتھر سے دو. اب قومی جماعت کے جو مقاصد کے تعلق سے دونوں گروہ جو تھے وہ ہم خیال تھے، لیکن ان مقاصد کے اب دیکھو انتہا پسند بھی چاہتا تھا بھارت کو آزاد کرنا، اور اعتدال پسند بھی بھارت کو آزاد کرنا ہی چاہتا تھا، لیکن دونوں کے طریقہ کار میں فرق تھا. یہاں پہ گوپال کرشن گوکھلے، فیروز شاہ مہتا، سریندر ناتھ بنرجی یہ لوگ اعتدال پسند تھے، لیکن یہاں پر لالا لاجپت رائے، لوکمانیہ تلک، بپندر چندر پال یہ سارے لوگ انتہا پسند تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ لوگ اچھے سے ہم کو آزادی نہیں دیتے تو ہم چھین کے لیں گے. تو اس انتہا پسند اس بات پر متفق تھے کہ لاکھوں لوگوں آزادی کی تحریک میں حصہ لے کر حکومت کو جب چیلنج کریں گے تو آرام سے کامیابی حاصل ہو جائے گی. اور اگر مسلح بغاوت کے بجائے انہوں نے وسیع عوامی تحریک کے قیام پر زور دیا تو اعتدال پسندوں نے آزادی کی تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کا کام انتہا پسند لوگوں نے کیا. انہوں نے کہا مسلح بغاوت، یعنی مسلح مینس اپنا بہت سارے اوزاروں کے ساتھ نہیں، یعنی گن اور تلواروں کے ساتھ نہیں. یہ کہا کہ سب پوری ایک ساتھ میں پوری جب قوم راستے پہ آ جائے گی نا تو یہ تحریک جو ہے وہ اور زیادہ زوروں میں ہوگی. بہرحال انتہا پسندوں نے آزادی کی تحریک کی بنیاد رکھی اور اس تحریک کو بڑھانے کا کام انتہا پسندوں نے کیا. تو جب ملتے ہیں اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ، اب ہم اس کے آگے کا پڑھیں گے کہ کس طرح سے انتہا پسندوں کا طریقہ کار رہا اور آگے کیا ہوا. ملتے ہیں اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ.